أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس سورت کی ابتدا سے جیسے بات آپ کے سامنے عرض ہوئی کہ سورہ نور میں اللہ پاک نے ہمارے معاشرتی نظام کو، گھریلو زندگی کو اور ایک انسانی معاشرے کو کھول کر واضح انداز میں بیان فرمایا. ایک مسلمان کو کس ترتیب پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کی گھریلو زندگی کیا ہے، اس کے محلے کی زندگی کیا ہے، آنے جانے کے آداب کیا ہے، ملاقات کے آداب کیا ہیں. اگر اس کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے، کسی پر تہمت لگا دے، کسی کو گالی دے دے، ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. جو گزشتہ آیات تھی، پچھلا درس تھا، اس میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا زمین کی خلافت اور حکمرانی کی طرف کہ اللہ پاک اپنے زمین کا نظام ان لوگوں کو دیتے ہیں جو صاحب ایمان بھی ہو، صاحب اعمال بھی ہو. وہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. اب دیکھیں، بہت غور کیجئے گا دوستوں، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس کی جتنی آیات ہے، جتنی باتیں ہیں، وہ آپس میں مربوط ہے، اس میں ایک ربط اور جوڑ ہے. جیسے انسان اپنی باتیں کرتا ہے تو سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو ایک موضوع پہ بات ختم کر کے پھر دوسرے پر جائے. لیکن ایک انسان مثال کے طور پہ بات کر رہا ہے نماز پہ اور پھر کہا کہ آج میرے گھر میں قورمہ بنا تھا، تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بھئی کہاں سے کہاں ملا دیا، دو باتوں میں جوڑ ہی نہیں. انسانی کلام بھی جوڑ چاہتا ہے کہ آپس میں ربط ہو. جہاں باتوں میں ربط ختم ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ کھسکا ہوا ہے، اس کا دماغ ہلا ہوا ہے. اللہ کا جو کلام ہے قرآن کریم، یہ تو افصح الکلام ہے، تو فصاحت سے بھرا ہوا ہے. اس لیے مفسرین نے لکھا قرآن کی سورت سے، آیت سے جڑی ہوئی ہے. ہاں، بعض دفعہ اس کو سمجھنا پڑتا ہے، بعض دفعہ تو جوڑ بالکل واضح ہے، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ الگ بات تھی، یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں یہ دو باتیں کیسے ہو گئی. اب ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ میں اپنی زمین پر حکمرانی کن کو دیتا ہوں، کن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ آتی ہے، وہ نظام سنبھالتے ہیں. یہ بات ہوئی. اور جو آج کی آیات ہے، اس میں اللہ پاک نے گھر کے اندر رہنے والے جو معصوم بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ہماری جو اولاد ہے، ان کے گھر کے اندر کے کمروں میں، ماں باپ کے کمروں میں آنے جانے کی ترتیب سمجھائی. ان کو تربیت دو. بظاہر دو باتوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کہاں حکومت کا تذکرہ، کہاں گھر کے بچوں کی تربیت کا تذکرہ. لیکن علماء نے لکھا اس میں بہت بڑا جوڑ ہے اور واضح جوڑ ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انما اعمالکم عمالکم، تمہارے جو اعمال ہوتے ہیں وہ تمہارے حکمران بن کے تم پر مسلط ہوتے ہیں۔ انسانی عمل وہ انسان کے لیے حکمرانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے ماحول کو ایک عادل مسلمان منصف حکمران نصیب ہو، تو یہ صرف سوچ اور چاہت سے نہیں ہوگا، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی عادل بنانا پڑے گا۔ اگر میرے اعمال غلط ہیں، برے ہیں، اور میں خود بے انصافی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، غلط راستے پہ جا رہا ہوں، اور یہ چاہوں کہ حکمران جو آئے وہ کم از کم عمر ابن عبدالعزیز جیسے درجے کا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے واضح طور پہ سمجھایا، پچھلی آیات بھی، یہ آیات بھی، یہ سب تربیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے دوستو، کہ اپنی زندگی کو ایسی ترتیب پر لے آؤ، اپنی اولاد کی ایسی دینی اسلامی تربیت کرو کہ ان بچوں کو بھی پتہ ہو کہ مجھے کس وقت اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا ہے، کس وقت نہیں جانا ہے، کس وقت مجھے دروازہ کھولنا ہے اور کس وقت نہیں کھولنا۔ اب یہ تربیت کرنا ایک مسلمان ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کی تربیت جب ہوتی ہے، گھر کا ماحول درست ہو جاتا ہے، ایک گھر بن گیا، اور اگر پورے محلے کے گھروں میں تربیت ہوگی تو پورا محلہ بن جائے گا، پورے شہر میں ہوگی تو شہر بن جائے گا، ملک میں ہوگی تو ملک بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تم پہلے اپنے گھریلو نظام کو تربیت والا بنا لو، پھر ایسے حکمران دوں گا کہ تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے دوستو۔ آج ہم پریشان تو ہیں، رو تو سب رہے ہیں، اشکالات، اعتراضات، شبہات سب کو ہیں، سب فکر مند ہیں ہر اعتبار سے، لیکن ایسا ہوا کیوں اور ہوتا کیوں رہا اور آئندہ بھی ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے خود تیار نہیں۔ ہم خود سب کچھ اللہ کی نافرمانیوں میں کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، اور اس کے باوجود امید لگا کر بیٹھتے ہیں ایسا حکمران آئے گا کہ جو واقعی حضرت عمر جیسی تاریخ دہرا دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قرآن کریم کو غور سے، گہرائی سے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان جب تک اپنے آپ کو نہ بنائے، اپنے گھر پر محنت نہ کرے، اپنی تربیت نہ کرے، تو یہ امید نہیں رکھے کہ اس کے اوپر آنے والے حکمران اچھے ہوں گے۔ ان باتوں میں احتیاط ضروری ہے۔ آج کی اس آیت کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ جو تمہارے غلام باندیاں ہیں وہ اجازت طلب کر کے آئے، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو بچے ابھی تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، نابالغ بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کر کے آئے، ثلاث مرات، دن کے 3 اوقات میں، 3 اوقات میں یہ اجازت طلب کر کے آئیں گے اپنے گھر میں، جب تک اجازت نہ مانگ لیں۔ وہ 3 اوقات کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، ایک فرمائے فجر کی نماز سے پہلے، جو رات کا آخری حصہ ہے، فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنا زائد لباس اتار دیتے ہو ظہر کے وقت، یہ قیلولہ، جب دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو زائد کپڑے اتار کے ایک نارمل لباس میں آتا ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ کتنے اوقات ہو گئے؟ 3۔ فجر سے پہلے یعنی جو رات کا آخری پہر ہے، اور ظہر میں قیلولے آرام کے وقت، اور نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، اس لیے کہ یہ 3 اوقات وہ ہیں جس میں تمہیں اجازت ہے اپنا زائد لباس اتارنے کی، شب خوابی کا لباس انسان پہن لیتا ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اور ان 3 اوقات کے گزر جانے کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان کے ذمے کوئی بات لازم ہے۔
یعنی باقی اوقات میں اگر یہ بچے آئے جائیں کوئی مسئلہ نہیں. کیوں؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، اس لیے کہ یہ بار بار تم پر چکر لگاتے ہیں، ان کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو. واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی. آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ پچھلی آیات میں سورہ نور کے شروع میں یہ بات آئی تھی استیزان کی، کہ ایک مسلمان اگر کسی کے گھر داخل ہو جائے، اگر اس کا اپنا گھر ہے، اس کے والدین کا گھر ہے، اجنبی کا گھر ہے، اس کے تعلق والے کا گھر ہے، 4 درجات بیان ہوئے تھے. تو جاتے ہوئے اجازت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ بے دھڑک چلا جائے. اپنا ذاتی گھر ہو تب بھی حکم یہ ہے کہ اجازت لے کر اندر جائے گا. اور اجازت کس طرح لے اس کی تفصیل بھی آئی کہ سلام کرے، جواب نہ آئے پھر سلام کرے، جواب نہ آئے تیسری مرتبہ سلام کرے، اور تیسری مرتبہ کے بعد اگر جواب نہ آئے تو پھر واپسی کر لے. واپسی ہو گئی. اور بات ہوئی تھی کہ اگر سلام کر لے، اندر سے پوچھنے والا پوچھ لے کہ جی کون، تو باہر سے اپنا اس قدر نام اور تعارف ضرور کرائے کہ سامنے والا اس کو سمجھ جائے. یہ ساری باتیں ہو گئی پیچھے. آج کی آیت میں اللہ پاک نے اسی کا ایک حصہ ذکر کیا، لیکن اس کا تعلق گھر کے بالکل اندر کے معاملے سے. اب ایک گھر میں ایک خاندان، ایک فیملی رہتی ہے، شوہر بیوی رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں. ایک احاطے میں 3 کمرے ہیں، 4 کمرے ہیں، 2 کمرے ہیں، 5 کمرے ہیں، جتنے بھی ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ دین اسلام اتنا ایک صاف ستھرا اور اتنا ایک تربیت والا دین ہے کہ اس نے ہماری آنے والی نسل کی حیا کی حفاظت کی. بظاہر ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ تو بچہ ہے، یہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، یہ بچہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں محسوس کرتا ہے، یہ تو ابھی بڑے نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، عاقل نہیں ہوئے. یہ بول کر ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر ذمہ داریوں کے ساتھ چلتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ جس نے بولنا شروع نہ کیا ہو لیکن دیکھ کے فرق کر سکتا ہو، بڑی اہم بات ہے دوستو، جس نے بولنا شروع نہ کیا ہو لیکن دیکھ کے فرق کر سکتا ہو. بچے ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں یہ بھائی ہے اور یہ باجی ہے اور یہ امی ہے اور یہ ابو ہے. اب آنکھوں سے دیکھ کے فرق کرتا ہے. ماں باپ کی گود میں جاتا ہے، کوئی مہمان آ جائے اس کی گود میں نہیں جا رہا، حالانکہ زبان کان کچھ بھی نہیں. یہ فرق کس چیز سے کر رہا ہے دوستوں؟ آنکھوں سے کر رہا ہے. اب علماء نے کیا لکھا؟ فرمائے وہ معصوم بچہ جو بول نہ سکے لیکن آنکھوں سے فرق کر سکے، ماں باپ کو ایسے بچے کے جاگتے ہوئے بھی کوئی بے ستری والی حرکت نہیں کرنی چاہیے. کبھی اس پہ ہم غور کرتے ہیں؟ ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو چلو بھئی ایک اشتغال ہے وہ کر لیں. نہیں. کیوں؟ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا نظام یہ ہے جسم انسانی میں کہ جب تک صلاحیتیں عروج نہیں پکڑتی، اللہ کسی ایک صلاحیت کو مضبوطی دے دیتے ہیں. اب بچہ بول نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، شعور نہیں رکھتا، صرف دیکھ رہا ہے، تو وہ ساری طاقتیں جمع ہو جاتی ہے کس میں؟ آنکھوں کے اندر. اب یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، وہ اندر محفوظ کر رہا ہے ایک کیمرے کی طرح. اس کے سامنے کوئی بے حیائی والی حرکت نہ کی جائے، لباس نہ اتارا جائے، بے ستری نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے دیکھ کر یہ ساری چیزیں سیکھ لے گا. یہ اس کی تربیت ہوئے، اس لیے اس کو منع کر دیا. اس لیے دین اسلام نے یہ حکم دیا کہ وہ بچے جو ابھی تک نابالغ ہیں، عاقل نہیں ہیں، چھوٹے ہیں لیکن سمجھدار ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دروازہ کھول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو فرمائے ان کی بھی ایسی تربیت کی جائے کہ دن کے 3 اوقات میں یہ بغیر اجازت طلب کیے ہوئے ماں باپ کے کمرے میں نہ آئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کو یہ تمیز نہیں ہے. یہ تمیز کس نے سکھانی ہے؟ یہ ماں باپ نے. یہ تربیت دینی ہے. اب ہم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے
اور اس کو ٹال دیتے ہیں، چلو بھائی. اس بچے کو کبھی بٹھا کر نہیں سمجھایا، باتوں باتوں میں نہیں سمجھایا، یہ بات اس کے ذہن میں نہیں لائی کہ بیٹا اب جب آپ آئیں گے آپ پہلے دروازہ نوک کریں گے، دروازہ بجائیں گے. یہ جو دنیا جہاں کی کہانیاں ہم ان کو سناتے ہیں یہ باتیں نہیں بتا سکتے، بتا سکتے ہیں لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھا، اس کا احساس ہی نہیں ہے. اب یہ تربیت کرنا ماں باپ کا 100% حق ہے، ان پر لازم ہے کہ بچوں کو بٹھائیں جب محسوس ہو جائے کہ بھئی اب یہ 5 6 7 سال کے ہو گئے، اب چلتے پھرتے ہیں، ہر دروازہ کھولتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، مہمانوں کو باتیں بتاتے ہیں، آنے جانے والوں کو. تو اب ان کو بتائیں کہ بھئی دیکھو فجر کے بعد اگر آپ کو آنا پڑے، عشاء کے بعد آنا، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، ظہر کے وقت جب دروازہ بند ہو نا تو ایسے نہیں کھولنا جب تک آپ بجا نہیں لو. یہ نہیں پہلی دفعہ کی آپ کی بات سے یہ نہیں سمجھے گا کہ ہماری بات میں اتنی جان ہے کہ وہ معصوم بچہ سمجھ جائے گا. شروع میں کرے گا غلطیاں لیکن آہستہ 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 وہ تربیت ہو جائے گی، وہ سمجھ جائے گا کہ کس وقت مجھے بلا تکلف جانا ہے اور کس وقت مجھے سوال کر کے جانا ہے، پوچھ کر کے جانا ہے. یہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی آداب اور تربیت سے آگاہ کریں، ان کو سکھائیں. لیکن پہلا مسئلہ تو خیر افسوسناک یہ ہے، افسوس کے ساتھ، وہ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ میرے پاس لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر، جیسے ہوتے ہیں بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت اس بچے کے لیے دعا فرما دیں. تو حضرت فرماتے ہیں باپ کی حالت دیکھ کر دل چاہتا ہے پہلے اس کے لیے دعا کروں، بچے سے پہلے اس کے باپ کے لیے دعا کروں. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اسلامی آداب اور تعلیمات کا علم نہیں ہے، ہم نے بھی نہیں سیکھے، وہ کمزوری اپنی زندگی میں چھوڑ دی ہے. جب چھوڑ دی ہے تو کیا سکھائیں؟ دوسری چیز یہ کہ چلے اگر سیکھ لی ہے یا سیکھنے کا موقع ہے، سیکھ بھی لیا، تو ہر آدمی اتنا اپنے آپ کو مصروف کر چکا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کام بیوی کا ہے، بیوی کہتی ہے مجھے سارا دن باورچی خانے کے لیے وقف کیا ہوا یہ کام باپ کا ہے. ایک دوسرے پر ڈال لیں، اور وہ تو نہیں ہوئی، وہ تربیت نہیں ہوئی. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچے کیا سیکھیں گے؟ اب ان کے سامنے ماں باپ آپس میں لڑائی کریں، گالم گلوچ کریں، وہ وہی سیکھ لیں گے. ان کے سامنے آپ گھر میں ٹی وی لگا کے ڈرامے فلمیں دیکھیں، یہ اس کے ڈائیلاگ سیکھیں گے. آپ ان کے سامنے گانے سنیں، یہ وہ سیکھ لیں گے. آپ ان کے سامنے اپنے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، پڑوسیوں کی غیبتیں اور برائیاں کریں، یہ وہ سیکھ لیں گے. یہ تو وہ کوڑا کاغذ ہے دوستوں کے جس پر جو لکیر کھینچے وہ تصویر بنتی چلی جائے گی. اب یہ ذمہ داری ماں باپ نے پوری کرنی ہے کہ وہ کیا تربیت کرتے ہیں. آج اس اعتبار سے ہم بہت زیادہ کمزور ہیں. جہاں تربیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچے وہی بات کریں گے جو ان کو سکھائے گئے. ہمارے ہاں اس سال آپ حضرات کے علم میں ہیں، سب اپنے ساتھی بیٹھے ہیں، کہ شعبہ اسکول اس سال ہم نے شروع کیا، آغاز ہے، آپ حضرات دعا بھی فرمائیں. ایک چھوٹا سا ایک نظام شروع کیا، کوشش کی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے اسکول کا بالکل ابتدائی اس کے 3 لیولز ہیں، اس میں چھوٹے بچے ہیں زیادہ تر. تو اس جمعرات کے دن یہ طے ہوا کہ ان صرف اسکول کے بچوں کو جمع کر کے الگ سے، بڑے طلبہ سے تو بات ہوتی ہے ہفتے کو، لیکن وہ بچے تو ہر بات نہیں سمجھتے. تو یہ مشورے میں طے ہوا کہ صرف اسکول کے بچوں کو بٹھا کر ان سے تھوڑا سا مذاکرہ ان کے انداز میں کیا جائے. اب بچوں سے بات کرنے کے لیے ان کی سطح پہ تو آنا پڑے گا. تو میں اور مفتی صاحب گئے اوپر اور بچوں سے مذاکرہ تھا. 5-7 منٹ میں نے بات کی، پھر مفتی صاحب نے بات کی، بہت اچھی بات کی. اب میں آپ کو ایک جو اصل بات سنانا چاہتا ہوں. تو مفتی صاحب نے سمجھاتے ہوئے بچوں کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ پڑھنے آئے ہیں اور آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ کے یہ آداب ہیں، یہ رولز ہیں، یہ ہدایات ہے، اس پہ آپ چلیں گے. اگر آپ مان کر چلیں گے تو آپ کو ایکسیلنٹ ملے گا، آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی تعریف ہوگی. نہیں مانیں گے تو پھر دوسرا حل یہی ہوتا ہے کہ ہم زبردستی کریں گے.
کرنا تو ہے، یا تو خوشی سے مان لے یا پھر سختی کے ساتھ مان لے۔ تو پھر انہوں نے ایک مثال دی ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں انسان ہے، اس کے ہاتھ پہ ایک دانہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور وہ دانہ صحیح نہیں ہو رہا، بڑا ہو کے بڑا پھوڑا بن گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی آپ یہ مرہم یہ کریم لگائیں، وہ لگا رہا ہے 3 دن بعد دیکھا بھئی صحیح نہیں ہو رہا، دوائی سے مرہم سے پھوڑا صحیح نہیں ہو رہا۔ تو اب مفتی صاحب نے بچوں سے پوچھا اب بتائیں کہ اس دانے کا، اس پھوڑے کا حل اور علاج کیا ہے نا؟ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ حضرات تو بڑے بزرگ ہیں ہمارے، کہ بھئی جب یہ پھوڑا کریم سے اس سے صحیح نہیں ہو رہا تو اس کا علاج کیا ہے؟ کاٹیں گے، آپریشن کریں گے نا۔ تو ہم یہ جواب چاہتے تھے بچوں سے نا کہ وہ خود سے جواب دیں، ایک سے پوچھا، ایک نے ایک جواب دیا، دوسرے نے، بچے تھے اپنے اپنے۔ تو ایک چھوٹا بچہ اگلی صف میں بیٹھا ہوا بالکل سامنے نا، وہ ایک دم کھڑا ہوا، تو صاحب نے کہا بھئی کیا علاج ہے؟ اس نے کہا اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے۔ اب کتنا زبردست جواب دیا ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ یہ تربیت کہاں سے ہوئی؟ اب یہ باتیں اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی عظمت کی ہوگی بچوں کے سامنے، اللہ کا تعارف ہوگا تو یہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ اور اگر ہم دنیا جہاں کے خرافات ان کے سامنے بیٹھ کر سنیں گے اور بولیں گے، یہ وہ سن لیں گے، قصور ان کا نہیں ہوگا۔ کل بالغ اور عاقل ہونے کے بعد ہم کہیں گے میرے بچے نافرمان ہیں، میری مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اپنی کوتاہی اور قصور نہیں مانوں گا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں والدین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ان بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی تربیت آج کل وہ حیا کا ہے، حیا کا معاملہ ہے۔ بہت کم عمری میں ان کی آنکھیں، ان کے مزاج، ان کے جملے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ماحول اور دوست غلط مل جاتے ہیں۔ ماں باپ نے اس چیز کا احساس کرنا ہے۔ ان کو گھر کی زندگی میں تربیت دیں کہ بھئی آپ آئیں گے، آپ کمرے میں جب آئیں گے ہم نے دروازہ بند کیا ہو، آپ پہلے بجائیں گے، باہر سے اجازت لیں، اگر ہم کہیں آ جاؤ تو آ جانا، نہیں آئے منع کریں تو مت آنا۔ آپ 3 دن ان کو سمجھائیں، چوتھے دن دیکھیں کیسا نہیں سیکھتے۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے گھریلو نظام کے اس اہم تربیتی اصول کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہر ہفتے مستورات کی مجلس ہوتی ہے، کل صبح 11:30 بجے سے 12 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کا اصلاحی بیان ہوگا، اور عصر کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مجلس ذکر اور اصلاحی بیان ہوگا، ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔